الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامه صلاة وسلاما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام کی تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص کہ جس مالک کائنات نے اس کارخانہ کائنات کو وجود بخشا لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہرہ پاکیزہ عالی ذات عالیہ پہ کہ جن کی برکت سے دنیا میں حق و اسلام کا بول بالا ہوا
ماہ مقدس ماہ صیام المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک مومنین کے لیے رحمتوں، برکتوں، عافیتوں کا یہ سیزن والا مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے مومنین پر اللہ کی خاص کرم نوازی کا یہ مہینہ کہ اللہ اپنے بندوں کو اس ماہ مقدس میں اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا سال 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق گزارے ہیں تو ایک مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، اللہ 11 مہینوں کی جتنی کمیاں ہیں اس مہینے میں پوری فرما دیں۔ اور اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہو، اللہ کی ذات یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ وہ اللہ کا بندہ اگر کلمہ گو ہے تو بدرجہ اولا، اور اگر غیر مسلم ہے یعنی کہ ابھی تک اسلام نہیں لایا تو اس کے لیے بھی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ اور مسلمان کے لیے تو اللہ کی بے انتہا، بے پناہ شفقتیں، محبتیں، عافیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہر کام کو عبادت کے ساتھ تشبیہ دیا ہے کہ مسلمان آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اگر وہ کام اسلام اور شریعت میں جائز ہے تو وہ عبادت کے ثواب کے مطابق لکھا جائے۔ اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے پیارے الفاظ میں مومنین مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ گو لوگو، اے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والو، اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض قرار دیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ارشاد فرما دیتے تو پھر بھی کافی تھا، لیکن جب کوئی ایسی بات جو انسان کی ظاہری طبیعت کے موافق نہ ہو، جب وہ سماعت کرتا ہے تو اسے خوف سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہی بات وہ اپنے معاشرے میں، معاشرے کے دیگر افراد میں بھی دیکھے یا اپنے سے پہلے لوگوں میں بھی بات دیکھے تو اسے کچھ اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں اکیلا نہیں، دوسرے بھی میرے ساتھ ہیں۔ جس طرح یہ آج کل موجودہ وبائی مرض کورونا کے نام سے جو پوری دنیا میں اس وقت اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جب یہ گزشتہ 2020 میں شروع میں اس کا اعلان ہوا تو انسانوں کے اندر ایک خوف و ہراس سا پھیلا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، کیا کرے گی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے معیشت کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کس طرح کے مشکلات، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کافی ساری سوچیں اس وقت ہر طرح کے انسان کے ذہن میں اپنی لیول کی سوچ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے زیادہ لوگوں کو اپنے پنجوں کے نیچے لایا اور زیادہ لوگ اس مرض کا شکار ہونا شروع ہوئے تو اس کا یہ خوف جو ابتداءً اولن تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔
اور اسے کہا گیا کہ یہ دوسری وبائی مرضوں کی طرح ایک مرض ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ احتیاط کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حکم ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ابتدائی طور پہ دلوں میں خوف تھا، بعد میں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ تو جب اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم ارشاد فرمایا نا کہ آمنو کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے۔ اب اس وقت جس وقت یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، ابتدائے اسلام ہے، نئے نو مسلم لوگ ہیں، نئے ایماندار لوگ ہیں، جو حضرات صحابہ اکرام پہلے سے ایمان لا چکے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ کروا چکے تھے یا کروا رہے تھے، وہ تو اللہ کے ہر حکم پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی دلاسے کے لیے، اطمینان کے لیے، دل کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا پابندی لگا دی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ تو اس بات کو سوچ کے یا سن کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کی، سابقہ امتوں پہ بھی روزے فرض رہے، اور اس روزے کے فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزے کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، اس کام کی کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی ضابطہ اور اصول ہے، کوئی کام بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ جو کام بلا وجہ ہوتا ہے اس کام کو کام نہیں سمجھا جاتا بلکہ ناکام سمجھا جاتا ہے کہ یہ فضول چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کتب علی الذین کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، اور کیوں فرض کیے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے یہ سوال ہوتا ہے، دل میں یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ ان روزوں کی فرضیت کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کس لیے فرض کیے گئے؟ تو اللہ نے بڑا کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کے الفاظ پہ اگر مسلمان غور کرے نا، بڑا مزہ اور سرور آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تم صاحب تقوی بن جاؤ، تمہیں متقی بنانا مقصود ہے، تقوی کا لیول تمہارے اوپر چڑھانا مقصود ہے۔ اب تقوی یہ کیا بلا ہے؟ ہم بڑے عام لوگوں سے یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ بڑا متقی ہے، بڑا صاحب تقوی ہے۔ یہ تقوی بلا کیا ہے؟ چیز کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں کچھ چیز سیکھنے کے لیے، ہمیں کسی چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تقوی بلا کیا ہے؟ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی بڑی نایاب تفسیر لکھی ہے، جو آج دنیا کی ان لائبریریوں میں جن میں مطالعے کا بڑا ذوق ہے، ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے مطالعے کا بڑا فقدان ہے۔ ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل کو تو اللہ تبارک و تعالی ہمت توفیق دے دیں، لیکن اب تک تو صرف اور صرف موبائل اور موبائل کے اندر جو سوشل میڈیا کے جو چیزیں ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ، میسنجر، ان سے مصروفیت کی فرصت نہیں ملتی۔ تو مطالعے کا ذوق رکھنا چاہیے، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اور ہماری تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے 900 سال تک دنیا کو علم تقسیم کیا ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔
انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے لعلکم تتقون اس لفظ کی تفسیر کی ہے کہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس وقت آپ کے پاس گناہ کا موقع موجود ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کے مواقع بھی ہیں، آپ تنہائی میں بھی ہیں، آپ کو اس وقت گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے، آپ کو اس وقت گناہ کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کو اس وقت اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی آپ اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے ڈر جاتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ مثال کے طور پر بند کمرہ ہے، آپ کے پاس گناہ کے داعیے موجود ہیں، آپ اس وقت گانا سننا چاہیں، کوئی فوج فلم دیکھنا چاہیں، کوئی بھی گناہ کرنا چاہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، آپ اس وقت گناہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس وقت جو گناہ کر سکتا ہوں، مجھے دنیا کے انسانوں کی آنکھ تو نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ ذات تو دیکھ رہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ کے خوف سے اگر آپ ڈر جاتے ہیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تقوی ہے۔ اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی، اللہ تعالیٰ نے جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کا مقصد بھی یہ لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ، کہ گناہ کے داعی ہونے کے باوجود، گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود تم اللہ کی ذات سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو۔ ان روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے، اور اس کی عملی پریکٹس ان روزوں سے ہوتی ہے۔ ہمارے اندر سے کوئی کمزور سے کمزور ایماندار بھی ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہے، چاہے وہ گناہ عام دنوں میں گناہ میں مصروف رہتا ہے، گناہوں میں لگا رہتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں اگر اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، اس کے گھر کے فریزر میں ٹھنڈا پانی، مشروبات، فروٹ، دیگر کھانے کی چیزیں موجود پڑی ہیں، اگر وہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کمرہ کا دروازہ بند کر کے اگر اندر بیٹھ کے کوئی بھی چیز کھانا چاہے تو اس کو اختیار ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ لیکن آپ اپنے دل سے سوچ کے بتائیے کہ اگر کوئی کمزور ایمان بھی مسلمان ہے تو وہ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ بند کمرے میں کوئی چیز بیٹھ کے کھائے، اسے پوچھا جائے گا بھئی تم کیوں نہیں کھا رہے ہو، کہتا جی میں نے صبح روزے کی نیت کی ہے، میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا جی روزہ رکھنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ میں نے روزے کی نیت کی ہے، اب میرے گھر میں کھانا موجود ہے، میرے گھر میں مشروبات موجود ہیں، میرے گھر کی فریزر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن میں پھر بھی استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ میں نے روزے کی نیت کی ہے۔ تو یہ تقوی کی عملی پریکٹس ہو رہی ہے، متقی بنانے کی یہ عملی پریکٹس ہے۔ اس لیے تو حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ انسان کے دل میں تقوی کی شمع روشن کرتا ہے، روزہ انسان کے دل میں تقوی کی شمع روشن کرنے کی اولین پریکٹس اور مشق ہے، اور یہ ایک دن کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مشق کے لیے ہمیں پورا مہینہ عطا کیا کہ اگر وہ ایک دن اس کی مشق کرے گا تو عین ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن اگر وہ مشق کرے گا تو وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا اس مشق کو کرنے کے لیے کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے بچوں گا، باوجود موقع ہونے کے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے یہ تقوی کی جو مشق شروع کر دی ہے، 1 مہینے تک جب یہ مشق کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس ماہ مقدس کے چلے جانے کے بعد بھی، گزر جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ یہ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں
کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے بچتا رہا، غیر رمضان میں یہ ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا جن کو اللہ نے قرآن مجید میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ان کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس کی مشق ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اس وقت وہ ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں حلال کی۔ کھانا کھانا یہ مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن مسلمان روزے کے اندر اپنے اوپر اس کھانے کو حرام کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کھانا۔ پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن روزے کی نیت کے ساتھ مسلمان اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے کہ میں نے نہیں پینا۔ ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اپنی زوجہ کے پاس جانا، یہ مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن مسلمان روزے کی نیت کے ساتھ خود اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو جب مسلمان حلال کاموں کو روزے کی نیت کے ساتھ حرام کر رہا ہے تو پھر مسلمان کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام اللہ نے قرآن مجید یا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیے ہیں ان سے اس سے بدرجہ اولا بچنے کی کوشش اور مشق کرنی چاہیے، کہ جب حلال کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے روزے کی نیت کے ساتھ، جب اس کی یہ پریکٹس ہو جائے گی، ایک مہینہ یہ کام یہ کرتا رہے گا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرے گا، سارا دن وہ بھوکا اور پیاسا گزارے گا، خواہشات کے باوجود ازدواجی تعلقات سے دور رہے گا، جب اس کی یہ مشق ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر ان حرام کاموں کو، ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا جو اللہ نے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں حرام قرار دی۔ تو جب اس نے یہ کام شروع کر دیا، روزہ رکھنے کے ساتھ اس نے یہ مشق شروع کر دی، اور پھر اس مشق کو وہ غیر رمضان میں ان چیزوں کے اوپر لاتا رہا جو اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دی ہیں یا جن کو گناہ کہا گیا ہے، اس کے اوپر بھی یہ اس کو فوکس کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اسے متقی بنا دے گا، صاحب تقوی بنا دے گا۔ اور جس انسان کو اللہ متقی صاحب تقوی بنا دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی یقیناً اس کا مقدر بنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے تقوی درکار ہے، متقی بنانا مقصود ہے ہمیں، گناہوں کو ہم سے دور بھگانا، گناہوں سے مسلمان کے دل میں نفرت بٹھانا، یہ اللہ کی ذات کو مقصود ہے، صرف عبادات ہی مقصود نہیں ہے۔ اگر صرف عبادات ہی اللہ کی ذات کو ہم سے مقصود ہوتی تو اللہ ہرگز انسان کو پیدا نہ کرتا، کیونکہ عبادات کے لیے اللہ کی کئی ساری مخلوقات اور ہیں جن کے اندر فرشتے، نورانی مخلوق جو کبھی گناہ کی طرف آتی نہیں ہے، ہر وقت شب و روز دن رات عبادات میں مصروف ہے۔ اگر اللہ کو صرف عبادت کی ضرورت ہوتی تو یہ مخلوق اللہ کی عبادت کے لیے کافی، لیکن اللہ کو مسلمان سے، انسان سے تقوی مقصود ہے کہ گناہ کے موقع ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ہم سے مقصود ہے، اور گناہوں سے نفرت اس کے دل میں آ جائے، یہ اللہ کی ذات کو ہم سے مقصود ہے۔ لیکن آج کل نظام کچھ الٹا ہے کہ ہم نے گناہ سے نفرت نہیں کرنی، ہمارا آج کل جو المیہ ہے، ہم گناہ سے نفرت نہیں کرتے، گناہ گار سے نفرت شروع کر دیتے۔ او یار یہ تو بندہ ہی بڑا شرابی ہے، اس کو دفع کرو، ارے کرو یار یہ تو بے نمازی ہے، اس کے ساتھ تو بیٹھنے ہی نہیں، ہمیں نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بھائی یہ انسان تو ہے نا، آپ انسانیت سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ آپ اس کے فعل سے نفرت کرو، اس نے جو کام کیا ہے، اس نے شراب نوشی کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے کوئی اور کبیرہ گناہ کیا ہے، جس گناہ کو اس نے ارتکاب کیا ہے اس کے اس فعل سے تو آپ کو نفرت کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ سے مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کے اس فعل سے تو نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا نیکی کی طرف نہ آنے کی ایک ریزن اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی ذات سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ذات سے نفرت کرتے ہیں تو وہ چڑچڑاپن اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اس نے جو کہنا تھا وہ تو اس نے مجھے کہہ دیا ہے، اب میں اپنی مرضی کروں، وہ ضد میں آ جائے گا۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کمال کا ایک حکم ارشاد فرمایا، اور اس حکم کے ارشاد فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری شریف اور سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کے اوپر نزع کا عالم ہونا، یعنی کہ موت کے وقت اس کے قریب ہو، سکرات الموت اس کے اوپر ہو، تو اس وقت اسے کلمہ کی یا کسی نیک عمل کی تلقین نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پاس کلمہ پڑھ لو، اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کر لو، یہ بات جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے نہیں نام لے کے کہنا چاہیے کہ بھائی تو کلمہ پڑھ، تو یہ کام کر، تو قرآن مجید کی فلاں سورت کی تلاوت کر۔ اس کی اصل میں بیک وجہ اور ریزن کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ کسی کو کلمے کی تلقین کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے، کسی کو قرآن مجید کی کوئی سورت کا کہنا کہ یہ تلاوت کرو، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس موقع پہ یہاں مقصد کیا ہے روکنے کا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا ہے کہ آپ اس کو اس وقت کلمہ کی تلقین نہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی، کسی نیک عمل کی تلقین نہ کریں کہ یہ کرو؟ اصل مقصد اور وجہ ہے کہ اس وقت اس کے اوپر سکرات الموت ہیں، موت کی سختیاں ہیں، تو وہ ان شدتوں کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں۔ آپ اس طرف اس کو لائیں گے کہ کلمہ پڑھو، عین ممکن ہے کہ وہ ان تکلیف کی وجہ سے، اس شدت کی مشقت کی وجہ سے وہ انکار نہ کر دے، وہ ضد میں نہ آ جائے، بھئی میں نہیں کرتا یہ کام۔ تو اگر خدا نہ کرے وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اس کا آگے کیا عالم ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا کلمہ، اور اسی طرح وہ فوت ہو گیا، تو وہ ایمان پہ نہیں مرا، وہ ایمان پہ نہیں مرا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی کے عمل سے، کسی کے فعل سے تو نفرت ہونی چاہیے، اور اس فعل کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ جو بھی کوئی مسلمان کسی گناہ کو دیکھے اپنی آنکھ سے، تو اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ دیکھا، اگر اس کے پاس ہمت ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، اس کے پاس حکومت اور اس کے پاس منصب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گناہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اور اگر اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، اس کے پاس حکومت نہیں ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ زبان کے ساتھ تلقین کرے، سمجھائے کہ بھائی یہ گناہ ہے، آپ اس سے بچ جائیں، رک جائیں۔ اور اگر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا کہ وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، ہاتھ سے اس گناہ کو بدل بھی نہیں سکتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری اور کمزور درجہ ہے کہ وہ اس گناہ کو دل سے برا جانے، گناہ گار کو نہیں، اس گناہ کو دل سے برا جانے کہ یہ کام، یہ فعل جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں اور اللہ نے قرآن مجید میں ان روزوں کی فرضیت کا جو مقصد اور وجہ بتائی ہے، جو ریزن بتائی ہے، لعلکم تتقون، وہ مجھے اور آپ کو متقی بنانا مقصود ہے۔ اور جب انسان متقی بنتا ہے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں اور انعامات اس کو میسر ہوتے ہیں، ملتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ اپنی کتاب میں، حدیث کی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور یہ واقعہ ایسا کمال والا واقعہ ہے کہ اگر انسان اس کو دل لگا کے توجہ سے سنے تو انسان ایک دفعہ خوشی سے اس کو ایک جھوم جاتا ہے، اس کے دل کو تسلی ملتی ہے کہ اللہ تقوی اختیار کرنے کے کتنے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وسادت سے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ سے سفر کی نیت سے کہیں جا رہے تھے، ساتھ شاگرد، مریدین
متعلقین یہ بھی ساتھ تھے، قافلے کی شکل میں جا رہے، تو کچھ سفر